حویلی میں آج رونق ہی رونق تھی کیونکہ آج حویلی میں سب سے بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ یہ حویلی سلام شاہ کی تھی جو آج سالوں سے اٹکا ایک کیس جیت چکے تھے اور اسی خوشی میں حویلی میں جشن کا سما تھا۔ سلمہ جلدی سے تیاری کرواؤ بھائی، ہمارا شہزادہ کیس جیت کر آ رہا ہے۔ حاجی صاحب خوشی سے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے 2 ہی تو بیٹے تھے جن پر وہ جان چھڑکتے تھے، سب سے بڑے صابر اور چھوٹے رشید۔ صابر شاہ اور حاجرہ بیگم کے 2 بیٹے تھے، سلطان شاہ، راحم شاہ اور ایک بیٹی سنبل، جبکہ رشید اور سمن بیگم کے 2 بچے تھے، مینا اور رباب۔ آج رشید شاہ کیس جیت کر واپس آ رہے تھے اور اس کی خوشی میں حویلی میں لنگر عام کا انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان کہاں ہے حاجرہ؟ بابا سائیں وہ شہر گیا ہے کسی کام سے، رشید بھائی کے آنے سے پہلے آ جائے گا۔ چلو اچھی بات ہے، انہیں کہتے وہ آگے بڑھنے لگے۔ شرفو تیزی سے اندر آیا تھا۔ شاہ صاحب غضب ہو گیا خان صاحب۔ کیا ہوا ہے شرفو، کیوں چلا رہے ہو؟ انہوں نے پریشانی سے شرفو کے حونق چہرے کو دیکھا۔ شاہ صاحب وہ رشید سائیں۔ کیا ہوا ہے رشید کو، آپ بول کیوں نہیں رہے؟ وہ ایک دم سے بپھرے تھے۔ رشید سائیں کو گولی لگی ہے اور مارنے والے طیب خان ہیں۔ شرفو کی بات پر سمن بیگم کے ہاتھ سے تھالی چھوٹ کر گری تھی۔ حاجی صاحب کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ ان کے گھر میں خوشی کی جگہ ماتم مچ گیا تھا۔ عورتوں کی چیخیں، رونے کی آوازیں، حویلی پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ مجھے بدلہ چاہیے بابا جان، مجھے بدلہ چاہیے، ان لوگوں کو موت سے بھی بدتر سزا سنائے بابا جان۔ سمن بیگم روتی سسکتی چیخ رہی تھی۔ انہیں سنبھالنا مشکل ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنے شوہر کو کھویا تھا، ان کی بچیاں یتیم ہو گئی تھیں، انہیں بدلہ چاہیے تھا۔ سلطان شاہ پنچایت بٹھاؤ، اب ان خانوں کا فیصلہ پنچایت میں ہی کیا جائے گا۔ صابر شاہ کی بات پر سلطان شاہ نے سرمئی نگاہیں اٹھائے، اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا سائیں، ان لوگوں کو مار دینا چاہیے، اور مارنا پنچایت کا کام نہیں ہے۔ راحم شاہ جذباتی ہو رہا تھا۔ سلطان شاہ نے اسے اشارے سے چپ ہونے کا کہا تھا۔ میں بات کر چکا ہوں، کل صبح پنچایت بیٹھے گی، اور چچی میرا وعدہ ہے، چچا جان کے قاتل کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی تڑپے گا۔ ان سے کہتے وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سبھی کو اپنے اپنے کمروں میں بھیجتے صابر شاہ اپنے کمرے میں آ گئے۔ کیا سوچا ہے آپ نے؟ کل کیا فیصلہ کرنا ہے؟ فیصلہ تو میں کر چکا ہوں حاجرہ، مگر مجھے شک ہے کہ سلطان کو اس پر اعتراض ہوگا۔ ان کی بات پر حاجرہ بیگم چونکی۔ کیسا فیصلہ شاہ جی؟ طیب خان اپنے گھر کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کا بھی ایک ہی بیٹا ہے۔ ظاہر ہے ان دونوں کی موت خانوں کی نسل ختم کر دے گی۔ تو آپ خان کی نسل ختم کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں حیرت سے پوچھا۔ نسل ختم ہونے سے اسے فرق نہیں پڑتا حاجرہ، اگر فرق پڑتا تو کب کا دوسری شادی کر چکا ہوتا۔ اسے اپنی بیٹی سے بہت محبت ہے، سب سے چھوٹی اور اس کی لاڈلی ہے۔ اس کو ونی کرنا طیب خان کو جیتے جی مار دے گا۔ اس کی بیٹی تو بہت چھوٹی ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ابھی محض 12 سال کی تو ہے، میں نے میلاد میں دیکھا تھا اسے۔ حاجرہ بیگم کو ان کا فیصلہ کسی طور مناسب نہیں لگا تھا۔ تم سیاست نہیں سمجھتی حاجرہ، بس کیسے بھی کر کے سلطان شاہ کا نکاح طیب خان کی بچی سے کرنا ہے، پھر دیکھنا بازی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ غیر موئی نقطے کو تکتے ہوئے وہ بولے تو حاجرہ بیگم کو ان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ خان حویلی میں پنچایت سے بلاوا آیا تھا اور تبھی سے حویلی میں موت جیسا سناٹا تھا۔ بابا جان، جب آپ نے کچھ کیا ہی نہیں تو سزا کیوں دے رہے ہیں وہ لوگ آپ کو؟ یہ دنیا ثبوت مانگتی ہے، اور تمہارے بابا کے خلاف گواہ ہیں، ثبوت ہیں۔ منشی صاحب نے علی کو پرسکون کرنا چاہا، مگر وہ پرسکون ہونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ علی میری بات سنو، تم آج کے آج اپنے ماموں کے گھر جا رہے ہو، کل جو بھی ہوگا وہ میں دیکھ لوں گا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ آپ نے انیزہ کو دیکھا ہے نا، کتنی بیمار ہے وہ۔ میں جانتا ہوں علی، انیزہ بیمار ہے، مگر میں یہاں اپنے بابا پر یقین کرو، وہ سب سنبھال لیں گے۔ طیب خان نے اسے سمجھایا۔ بہت مشکل سے ہی صحیح، مگر وہ اسے وہاں سے بھیجنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب انہیں کل پنچایت کے فیصلے کا انتظار تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ پنچایت کا فیصلہ ان پر کتنا بھاری پڑنے والا ہے۔ امی جان، بابا پریشان کیوں ہیں؟ 12 سالہ انیزہ کی بات پر مہک نے اسے باہوں میں بھرا۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، بابا تو بالکل ٹھیک ہیں۔ انہوں نے سبز آنکھوں والی معصوم سی پری کو سمجھایا۔ اس میں ان کی جان بستی تھی، وہ ان کی سب سے لاڈلی اولاد تھی۔ راحمہ اور علی سے زیادہ انہیں وہ عزیز تھے، کیونکہ وہ بہت نازک تھے۔
وہ اسے اپنے پروں میں چھپا کر رکھتی تھی کہ کہیں زمانے کے سرد و گرم سے وہ پریشان نہ ہو۔ امی جان، میری طبیعت ٹھیک ہوگی تو میں واپس اسکول جاؤں گی نا؟ اس کے سوال پر مہک نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ اب جاؤ، آپ سو جاؤ، شاباش۔ طیب خان کو اندر آتے دیکھ انہوں نے اسے باہر بھیج دیا۔ طیب، کل کیا ہوگا؟ میں نہیں جانتا، میں علی کو محفوظ کر چکا ہوں، مگر مجھے ڈر ہے کہ وہ انیزہ پر وار کر سکتے ہیں۔ طیب، مہک نے خوف سے انہیں دیکھا۔ میں قاتل نہیں ہوں مہک، اگر ایسا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہوں، جو بھی آپ کا فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ طیب خان کا ہاتھ تھامے انہوں نے طیب خان کو اپنے ہونے کا یقین دلایا تھا۔ اگر صبح گاؤں کے سبھی لوگ پنچایت میں موجود تھے جب طیب خان وہاں داخل ہوئے۔ ان کے آتے ہی کارروائی آگے بڑھائی گئی۔ سرپنچ صاحب، میں نے یہ قتل نہیں کیا اور نہ ہی میرا اس سب میں کوئی ہاتھ ہے، مجھے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ طیب خان کی بات پر سامنے بیٹھے صابر شاہ نے غصے سے انہیں دیکھا۔ طیب خان، سارے ثبوت اور گواہ آپ کے خلاف ہیں، اسی لیے آپ کو گنہگار ٹھہرایا جاتا ہے اور آپ کی سزا صابر شاہ بتائیں گے۔ یہ بہت ظالم انسان ہے سرپنچ صاحب، مگر میں ظالم نہیں ہوں، میں اس کے بچوں کے سر سے اس کا سایہ نہیں چھین سکتا، اس لیے… صابر شاہ کی ادھوری بات پر طیب خان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ میں طیب خان کی چھوٹی بیٹی انیزہ کو اپنے سلطان شاہ کے لیے مانگتا ہوں۔ بکواس بند کرو اپنی، میری بیٹی کا نام اپنی زبان سے مت لینا صابر شاہ، طیب خان غصے سے چلائے تھے۔ طیب، تم نہیں چاہو گے تو تمہارے اور تمہارے بیٹے کی موت کا غم تمہاری بیٹیاں ساری زندگی منائیں گی۔ یہ بیچ کی راہ ہے، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ صابر شاہ اپنے کھیل کے پرانے کھلاڑی تھے، فیصلہ ہو چکا تھا۔ سلطان شاہ نے تعصب سے اپنے باپ کو دیکھا۔ بابا جان، وہ ایک بچی ہے۔ تمہیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے سلطان، اگر ہے تو راہم تو بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہے، وہ اپنی ہی اولاد کو بلیک میل کر رہے تھے۔ سلطان شاہ مزید کچھ کہے بغیر سر جھکا گیا۔ کم از کم وہ اپنے بھائی کو اس دلدل میں نہیں پھنسنے دے سکتا تھا۔ ایک بار وہ سیاست میں پھنس جاتا تو اس کی طرح بے بس ہو جاتا، قید ہو جاتا ان رسموں میں، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بھائی کھلی فضا میں سانس لے۔ اسی لیے اس نے یہ نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر وہ سلطان شاہ تھا، وہ کوئی بھی فیصلہ یوں ہی نہیں کرتا تھا، اس کے پیچھے وجہ ہوتی تھی، ٹھوس وجہ، جو وقت آنے پر سب کو پتہ چلنے والی تھی، مگر ابھی کوئی اس کا چہرہ نہیں پڑھ سکتا تھا، کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے۔ وہ جو ساری عمر ان رسموں کے خلاف رہا تھا، آج خود بھی ان رسموں میں جکڑا جا رہا تھا۔ ہجوم کا چیرتا ایک وجود اندر آیا تھا، سب کی آنکھوں سے دیکھ کر ٹھہر سی گئی تھی۔ وہ چلتا ہوا آگے آیا تو صابر شاہ نے مسکرا کر اس کے لیے اپنے برابر میں جگہ بنائی تو وہ لب بھیج گیا۔ دل کیا سب تہس نہس کر ڈالے، خود پر جمی سب کی نظریں وہ بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ مٹھیاں بھینچی ہوئی تھی کہ مبادا کوئی ایسا کچھ نہ کہہ دے کہ اس کے چھوٹے بھائیوں کے لیے مصیبت ہو جائے۔ مولوی صاحب، نکاح شروع کریں۔ صابر شاہ نے سرپنچ کے اشارے پر مولوی صاحب سے کہا تو وہ سلطان کے برابر آ کر بیٹھے۔ جناب سلطان شاہ جان ولد صابر شاہ، آپ کو انیزہ ولد طیب خان باعوض حق مہر 1,00,000 سکہ راج الوقت اپنے نکاح میں قبول ہے؟ الفاظ تھے زہر میں ڈوبا کوڑا جو سیدھا اس کے دل پر لگا تھا۔ دل کیا ابھی بھاگ جائے۔ اپنے ہاتھ پر وزیر خان کے ہاتھ کے دباؤ پر اس نے قہربار نظر ان کی سمت ڈالی۔ قبول ہے۔ بالآخر وہ اس کی بنائی رسم کا شکار ہو ہی گیا تھا۔ طیب خان رو رہے تھے، ان کی لاڈلی روئے جا رہی تھی۔ اسے خود سے دور کرنا جیسے موت کو گلے لگانا تھا، مگر انہیں یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا تھا اپنی اولاد کے لیے۔ وہ دل میں ایک راز چھپائے اپنی جان سے عزیز اولاد کو دشمنوں کے سپرد کر گئے تھے۔ تمام گاڑیاں وہاں سے نکل کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ خود کو یوں سب سے دور جاتے دیکھ انیزہ ایک بار پھر شدت سے روئی تھی کہ ساتھ بیٹھی عورت نے اسے ڈانٹ کر چپ کروایا تھا۔ گاڑیاں شاہ حویلی کے پورچ میں آ کر رکی تھی۔ حویلی کی تقریباً تمام ہی عورتیں اس وقت وہاں موجود تھیں جب ملازم نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور اندر سے وہ باہر نکلی۔ وہاں وجود سب ہی کو سانپ سونگھ گیا۔ وہ تو سمجھے بیٹھے تھے کہ کوئی بڑی لڑکی ہوگی، مگر اپنے سامنے 12 سال کی معصوم بچی دیکھ انجان عورتوں کا کلیجہ چھلی ہوا تھا۔ لے جاؤ اسے اور جو کرنا ہے کرو۔ صابر شاہ کا حکم صادر کرتے ہی ملازمہ نے اسے ہاتھ سے کھینچ کر گھسیٹا
اور اندر کی طرف بڑھی۔ اس پکڑ میں اتنی شدت تھی کہ اسے لگا اس کا بازو کٹ کر گر جائے گا۔ اس کے رونے میں شدت آئی تھی۔ حویلی سے نکلتے سلطان شاہ نے کسی بچی کی چیخ اور رونے کے تڑپنے کی آواز سنی تھی، مگر نظر انداز کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وحشت ہو رہی تھی اسے اس حویلی سے، اپنے پیچھے اس نازک جان کو بلکتا چھوڑ گیا تھا جو اس آس میں اس کے ساتھ تھی کہ باپ سے مل سکے گی، مگر ابھی اس کے نصیب میں مزید امتحان باقی تھے۔ اس کے شوہر کو نہ اس کا نام پتا تھا نہ عمر، اور وہ انہیں ان ظالموں کے حوالے کر کے جا چکا تھا۔ اے لڑکی اٹھو! ملازمہ کی ٹھوکر پر انیسہ نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ پوری رات وہ کھردری زمین پر پڑی روتی رہی، ماں باپ کو یاد کرتی رہی، مگر اسے بچانے کوئی نہیں آیا تھا، کوئی بھی نہیں۔ چل اٹھ، بہت ہو گیا آرام۔ اس کا بازو تھام کر اٹھاتے وہ اسے گھسیٹے باہر لائیں، جہاں سامنے ہی سمن بیگم بیٹھی تھی۔ انیسہ کو دیکھتے ہی ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ صحن میں سارے کپڑے پڑے ہیں، دھلواؤ اس سے، اور نہ دھوئے تو مارنا۔ حکم دیتے وہ اندر بڑھ گئی، جبکہ اس معصوم سی جان پر بنائی تھی۔ پورا دن اس سے مار مار کر کام کروایا گیا تھا۔ وہ ایک ہی دن میں بڑی ہو گئی تھی۔ اس نے جان لیا تھا کہ اس کے باپ کی غلطی کی سزا اسے ہی ملے گی۔ اس کا رونا چیخنا سب انہیں مزہ دے گا، مگر اس کی تکلیف بھی تو کم نہیں تھی۔ ابھی اس سے کہتے کپڑے دھلوائے گئے تھے اور اب وہ کچن میں کھڑی ننگے پیر ٹھنڈے پانی سے برتن دھو رہی تھی۔ اس کی صحت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی، مگر وہ ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے ابھی بہت چھوٹی تھی۔ ابھی وہ کام کر رہی تھی جب سمن اور اس کی بیٹیوں نے جھوٹا بہانہ کر کے اسے مار مار کر ادمرا کر دیا تھا۔ بند ہوتی آنکھوں سے اس نے مدد کے لیے آس پاس دیکھا، مگر وہاں اس کے لیے اور کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بھاری آنکھیں اور بھاری سر لیے چھت کو گھور رہی تھی۔ جسم کا ایک ایک حصہ تکلیف میں تھا۔ اس کا دل اور دماغ جیسے بند ہو گئے تھے۔ وہ بے حس و حرکت اس بوسیدہ سی چارپائی پر پڑی، اس سے جالے لگی چھت کو گھور رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دل میں بھی جالے بن جائیں گے، پھر کوئی احساس اس دل میں پیدا نہیں ہو سکے گا۔ وہ اس مرے ہوئے آدمی کی اولاد سے پٹتے پٹتے تھک گئی تھی، تو وہ نہ جانے کتنے لوگوں کے پیروں میں روندی گئی تھی۔ ہوش اور بے ہوشی میں اس نے اپنا وجود گھسیٹا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اس شخص کو نہیں دیکھا تھا جس کے نکاح میں بندھنے کے بعد سے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ انیسہ کو سب سے نفرت محسوس ہوئی جو اس کی زندگی کی ساری خوشیاں چھین گئے تھے۔ اگلی صبح ایک بار پھر اس کے لیے تکلیفوں بھری تھی۔ وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ سامنے رکھے کپڑے دھونے میں مصروف تھے۔ کچھ سر درد اور کچھ کپڑے دھونے نہیں آتے تھے، جب ہی اپنے خود کو پورا گیلا کیا ہوا تھا۔ یہ دیکھو ذرا، زبان کینچی کی طرح چلتی اور ہاتھ مردہ وجود کی طرح۔ اچانک ہی اس کے بال کسی کی مٹھی میں آئے تھے کہ اس کی چیخ بے ساختہ تھی۔ آہ! اپنے پیچھے ہاتھ کر اپنے بالوں کو آزادی دلوانے کی کوشش کی تھی۔ اس کی وجہ سے آج ہمارے گھر میں سوگ کا سما ہے۔ رابعہ کو دیکھا ہے کتنی خاموش ہو گئی ہے، صرف اس کی وجہ سے۔ صوبیہ نے غصے سے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ انیسہ تڑپ کر زمین پر گری تھی۔ اس سے پہلے مزید کوئی اس پر ہاتھ اٹھاتا، شور کی آواز نے سب کو متوجہ کیا تھا۔ سلطان شاہ آ گئے ہیں۔ اس کے آنے کی خبر پر سب جلدی سے انسان بن کر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ غصے سے کھولتا اندر آیا۔ جیسے ہی اس کے ساتھ ہوئے سلوک کا وہ سب کچھ چھوڑے واپس لوٹ آیا تھا۔ تمہیں کس نے مارا ہے؟ سلطان شاہ نے 12 سالہ معصوم انیسہ کے ہاتھ تھامے پوچھا۔ غصے سے اس کے جبڑے بھیج گئے تھے۔ بے شک وہ ونی ہو کر اس حویلی میں آئی تھی اور اس حویلی کے سردار سلطان شاہ سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ اس کے علاوہ کسی کا حق نہیں تھا اس پر تشدد کرنے کا۔ جبکہ 12 سالہ انیسہ اتنے دن بعد نرم لہجہ سن اگلے ہی لمحے سلطان شاہ کے سینے سے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ رو مت، مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ سلطان شاہ نے جبڑے بھینچتے اس کیوٹ سی چھوٹی لڑکی کو سینے سے لگا دیکھا جو اس کے نکاح میں تھی۔ اس نے سمن کی جانب اشارہ کیا۔ جبڑے بھینچے اس نے سمن چچی کو دیکھا۔ وہ مانتا تھا ان کا دکھ بڑا ہے، مگر اپنے دکھ میں کسی کو تکلیف دینا یہ تو سراسر زیادتی تھی۔ سنبل اسے میرے روم میں لے کر جاؤ، اپنی بہن کو کہتا وہ چچی کے پاس آیا۔ آپ اتنی ظالم کب سے ہو گئیں چچی؟ جب سے میرا شوہر مجھ سے چھین لیا گیا ہے، میری بچیاں یتیم ہو گئی ہیں۔ سلطان، اور تم کہتے ہو کہ میں ظالم ہو گئی ہوں؟ ارے ہم تو مظلوم ہیں۔ مظلوم ظلم نہیں کرتے چچی،
پھر ملزم اور مظلوم میں فرق ہی کیا بچتا ہے؟ تم کچھ بھی کہو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میں اس لڑکی کو جان سے بھی مار دوں گی تو مجھے افسوس نہیں ہوگا، سنگ دلی سے کہتے وہ اندر بڑھ گئی، جبکہ وہ گہرا سانس بھرتے اوپر اپنے کمرے میں آیا جہاں انیزہ رونے میں مصروف تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ بس کرو، انہوں نے مجھے بہت مارا، کھانا بھی نہیں دیا۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ سلطان کو اس پر ترس آیا تھا جو بڑوں کی دشمنی کا شکار ہو گئی تھی۔ آہستہ سے چلتے وہ اس کے پاس جا بیٹھا۔ روتے تو ڈرپوک لوگ ہیں، کیا تم ڈرپوک ہو؟ سلطان کی بات پر انیزہ نے بے ساختہ سر اس بات میں ہلایا، اور ایسا کرتے وہ سلطان کو اتنی معصوم لگی کہ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ اچھا رونا بند کرو اب، کوئی نہیں مارے گا تمہیں۔ اسے چپ کروانے کا بالکل بھی تجربہ نہیں تھا، اوپر سے سامنے والی اس کی بیوی، وہ بھی اس سے 8 سال چھوٹی۔ اسے چپ کرنے کا کہتا وہ بیلکنی میں آ گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو تو اس رسم میں پھنسنے سے بچا لیا تھا، مگر وہ انیزہ کے کیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا تو انیزہ اپنی ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی، جبکہ کھانا اس کے سامنے رکھا تھا۔ کھانا کیوں نہیں کھا رہی ہو؟ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے فارس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، پلیز مجھے گھر جانے دیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے سلطان شاہ کے آگے اپنے ننھے ہاتھ جوڑے، جس پر وہ لب بھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ آج سے تمہارا یہی گھر ہے، تمہیں یہیں رہنا ہے، میرے ساتھ۔ عادت ڈال لو۔ آپ کے ساتھ کیوں؟ میں آپ کے ساتھ کیوں رہوں گی؟ اس نے حیرت سے سلطان سے پوچھا۔ کیونکہ سلطان شاہ آپ کے شوہر ہیں بیٹا، جیسے آپ کے بابا آپ کی امی کے۔ جواب سلطان شاہ کے بجائے حاجرہ بیگم نے دیا تھا۔ سلطان شاہ نے شکوہ کناہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ چلو بچے، یہ کپڑے لو اور فریش ہو جاؤ، پھر کھانا کھانا۔ ہاتھ میں موجود سوٹ انیزہ کو دیتے انہوں نے اسے واش روم بھیجا اور خود سلطان شاہ کے پاس آ بیٹھی۔ اسے حقیقت کا علم ہونا چاہیے سلطان شاہ، اگر تم نے اس کی ذمہ داری لی ہے تو اسے پورا کرنا بھی تمہارا کام ہے۔ آپ جانتی ہیں یہ میرے لیے بہت مشکل ہے، جانتی ہوں، مگر یہی یہاں کا دستور ہے۔ وہ ونی ہو کر آئی ہے، اس کی حیثیت اس کمرے میں نہیں تھی، مگر تم خود اسے اس کمرے میں لے کر آئے ہو، اب نبھاؤ۔ ان کی بات پر اس نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ یہاں سب کی نگاہیں تم پر جمی ہیں، اب بغاوت کر ہی لی ہے تو دل پر پتھر رکھو اور اسے بیوی کی حیثیت دو۔ وہ بچی ہے امی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر انہیں کیسے سمجھائے؟ جانتی ہوں، مگر یہ کڑوا گھونٹ تو پینا ہی ہوگا تمہیں۔ اسے سمجھا کر وہ کمرے سے چلی گئی، جبکہ سلطان شاہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کمرے میں اداسی چھائی ہوئی تھی۔ طیب خان نے سگریٹ کا گہرا کش بھرا۔ جب سے ان کی بچی اس گھر سے گئی تھی، گھر کیسے اداسی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ طیب کب تک اس اندھیرے کمرے میں بیٹھے رہیں گے؟ یہ اندھیرا آپ کو کچھ نہیں دینے والا، گزرا وقت کبھی واپس پلٹ کر نہیں آ سکتا۔ ہماری انیزہ کو ایسے ہی ہم سے دور جانا تھا، یہ اداسی چھوڑ دیں اور اس کمرے سے باہر نکلیں۔ مہک بیگم ان کے قدموں میں بیٹھتے ان کا ہاتھ تھام کر نرمی سے گویا ہوئی تھی۔ بیٹی کی جدائی کا غم تو انہیں بھی تھا، مگر شوہر کو سمجھانا بھی ضروری تھا۔ اس گاؤں کو یہی دستور تھا، جو قتل کرتے تھے انہیں بیٹی سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، اپنی بیٹی قربان کرنی پڑتی تھی۔ مہک، میں نے یہ قتل نہیں کیا، میں نے کوئی بھی قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں نے رشید شاہ کو نہیں مارا، میں آخر کیوں ماروں گا؟ کیا مجھے پتا نہیں ہے اگر میں اسے ماروں گا تو میں خود اس میں پھنس جاؤں گا، میرے بچے ساری زندگی کے لیے رل جائیں گے۔ میں سب جانتی ہوں، سب سمجھتی ہوں، لیکن کسی نے بہت سوچ سمجھ کر ہمارے خلاف یہ سازش رکھی ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے وہ یہی چاہتا تھا کہ ہم دونوں خاندانوں کے درمیان لڑائی ہو اور نقصان آپ کا ہوا۔ اگر ان لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے تو مالی نقصان آپ کا بھی ہوا ہے۔ طیب، اس طریقے سے اداس رہیں گے تو ہم اصل گنہگار تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہمت کریں طیب، ہمارے پاس ابھی بھی ایک موقع ہے اپنی بیٹی کو واپس اس گھر میں لانے کا، ہم اسے واپس لا سکتے ہیں اگر آپ بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں تو۔ مہک بیگم انہیں ایک الگ راہ دکھا رہی تھی۔ طیب نے چونک کر سر اٹھاتے انہیں دیکھا۔ اس بارے میں تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، شاید وہ اپنی بیٹی کی جدائی میں اس قدر بیگانہ ہو گئے تھے کہ انہوں نے ان ساری باتوں کی طرف تو سوچا ہی نہیں تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو مہک، اصل قاتل تک پہنچ کر ہم اپنی بیٹی کو واپس لا سکتے ہیں، اور ایک بار ہماری بیٹی واپس آ گئی تو ہم یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے۔ ویسے بھی زمینیں، یہ گھر یا حویلی ہمیں کچھ نہیں دیتی ہے سوائے موت کے،
اس حویلی اس زمینوں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو نگل لیا ہے. اب مزید نہیں. میں اس جگہ سے اپنے دوست سے بات کرتا ہوں. اس کے پاس ضرور اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوگا. ہم ضرور اپنی بیٹی کو واپس لا کر رہیں گے. وہ ایک بار پھر پر امید تھے. انہیں یقین تھا کہ اس بار ان کی کوشش رائے گا نہیں جائے گی اور وہ اپنی بیٹی کو ضرور واپس لے آئیں گے. یہ منظر شہر میں موجود ایک چھوٹے سے ریسٹورانٹ کا تھا جہاں ٹیبل پر طیب خان بیٹھے تھے. وہ انہی کے سامنے شہباز خان بیٹھا تھا. کہیے طیب خان، کیسے ملنا ہوا آپ کا مجھ سے؟ فارمیلٹی چھوڑ دیں. کیا آپ جناب کر رہا ہے میرے ساتھ؟ طیب خان نے اس کے طنز کا جواب نرمی سے دیا، جس پر وہ ہنس دیا. تو نے بلایا ہے، تجھے میری مدد چاہیے تو حکم کر. تیرے لیے تو جان بھی حاضر ہے طیب. جان نہیں چاہیے شہباز، بیٹی واپس چاہیے. کیوں؟ کیا ہو گیا ہماری کنزا بیٹی کو؟ شہباز خان نے چونک کر طیب خان کو دیکھا. طیب خان گہرا سانس بھرتے شہباز کو سب کچھ بتاتے چلے گئے کہ کس طرح کچھ لوگوں نے ان کے گھر سے ان کی گن چرائی، اور پھر جب وہ زمین کے معاملات طے کرنے عدالت گئے، وہاں سے واپسی پر ان کا اور رشید کی گاڑی کا تصادم ہوا. جب وہ باہر نکلے تو اچانک ہی دور سے آتی گولی سیدھا رشید کے سینے کے آر پار ہو گئی اور وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور نام طیب خان پر لگا دیا گیا، جس کے چلتے ان کی بیٹی کو غنی کر دیا گیا. شہباز خان نے حیرت سے طیب خان کو دیکھا. اتنا کچھ ہو گیا تھا اور وہ انہیں اب بتا رہا تھا؟ تجھے ایسا مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا. طیب، اگر تو مجھے پہلے سب بتا دیتا تو انیسہ بیٹی ہمارے پاس ہوتی، تیرے پاس ہوتی، محفوظ ہوتی تیرے ہاتھوں میں. وہ وقت وہ حضرت اتنے برے تھے. نہ شہباز، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. میں کیا کروں؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا سب کچھ ہاتھوں سے مٹی کی طرح پھسلتا جا رہا ہے. میں ہار گیا تھا یار. میں کچھ بھی نہیں سوچ پا رہا تھا. میری بیٹی، میرے جگر کا ٹکڑا، مجھ سے دور ہو گئی تھی. اور کب؟ اب ہمیں پوری امید ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو اس کیس کو دیکھے تو مجھے بے گناہ ثابت کرے تاکہ میں اپنی بیٹی واپس ان لوگوں سے لے سکوں. میرا یقین کر، میں انیسہ کو ان سب سے واپس لا کر رہوں گا. شہباز خان کے وعدے پر طیب خان نے یقین کیا تھا. چہرے پر آسودگی بھری مسکراہٹ تھی، جسے یقین ہو کہ اب ان کی بیٹی ان کے پاس واپس آ کر رہے گی. سلطان شاہ نے ایک نظر انیسہ کو دیکھا جو خاموشی سے اپنا کھانا کھا رہی تھی. اتنا مشکل نام ہے تمہارا؟ سلطان شاہ کے سوال پر انیسہ نے سر اٹھاتے سلطان شاہ کو دیکھا. تم مجھے نیزا بول دو، میرے امی بابا مجھے نیزا ہی کہتے ہیں. کھانے سے سر اٹھائے اس نے سلطان شاہ کو جواب دیا، جو اس کے تم کہنے پر حیرت سے اسے دیکھنے لگا. میں تم سے 8-9 سال بڑا ہوں. یہ تم کیا ہوتا ہے؟ تو مطلب تم میرے دوست ہو نا. تم نے مجھے ان برے لوگوں سے بچایا، مجھے کھانا بھی دیا، کپڑے بھی دیے، تو اس لیے ہم دوستوں کو تم بولتے ہیں نا. میری دوست کہتی ہے دوستوں کو عزت نہیں دی جاتی. اس کی بات پر سلطان شاہ اسے دیکھنے لگا، جس کی زبان کینچی کی طرح چلتی تھی. تمہاری دوست نے تمہیں یہ نہیں بتایا انیسہ بیگم؟ یہ خود سے بڑے شخص کو عزت دیں لازمی ہے، چاہے وہ آپ کا دوست ہی کیوں نہ ہو. اس کی بات پر نیزا نے ناک سکیڑ کر سلطان شاہ کو دیکھا. مجھے تمہیں تم بولنا اچھا لگتا ہے، پلیز مجھے تمہیں تم بولنے دو نا. وہ ایک ہی جملے میں کئی بار اسے تم کہہ کر مخاطب کر چکے تھے. سلطان شاہ نے گہرا سانس بھرتے اس بات میں سر ہلایا. ٹھیک ہے، تم مجھے جو بولنا چاہتی ہو بولو، لیکن میری ایک بات دھیان سے سنو. ہم دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں، جیسے بیسٹ فرینڈز. ہم دونوں کے درمیان جو بھی بات ہوگی وہ صرف ہم دونوں کے درمیان رہے گی. اگر تم نے یہ بات باہر موجود کسی اور شخص کو بھی بتائی تو سمجھ جانا کہ ہماری دوستی ختم. نہ میں تمہیں پھر کھانا دوں گا، اور نہ ہی تمہیں اچھے کپڑے دوں گا، نہ ہی تمہیں کھلونے لا کر دوں گا. اور تم مجھے اسکول جانے دو گے نا سلطان شاہ؟ اس کے سنوکھے سوال پر سلطان شاہ نے اسے دیکھا. دیکھو، یہاں اگر میں تمہیں اسکول لگاؤں گا نا تو حویلی میں موجود لوگوں کو بالکل بھی پسند نہیں آئے گا. تو ایک کام کرتے ہیں، 15 دن بعد میں شہر جا رہا ہوں، تم میرے ساتھ شہر چلو. وہاں میں تمہارا اچھے سے اسکول میں ایڈمیشن کرواؤں گا تاکہ تم وہاں پڑھ سکو. اس کے سوال پر انیسہ نے لمحے کو سوچا. نہیں، میں ابھی ایڈمیشن نہیں لینا چاہتی. ویسے بھی میں نیکسٹ ایئر جاؤں گی اسکول، تاکہ میں اپنے بھائی کے برابر والی کلاس میں چلی جاؤں. تم میرا ایک ایکسٹرا جمپ کرواؤ گے نا سلطان شاہ؟ وہ آنکھوں میں امید لیے اس سے پوچھ رہی تھی. سلطان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے. وہ خود ہی اپنے سارے پلان بنا رہی تھی. اسے سلطان شاہ کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. تم جو بولو گی میں وہی کروں گا،
لیکن پھر تمہیں بھی وہی کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گا. نو چیٹنگ. اوکے اوکے پرامس. مسکرا کر کہتے اس نے سلطان شاہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا. سلطان نے اپنے ہاتھ پر اس موجود ننھے سے ہاتھ کو دیکھا اور پھر مضبوطی سے تھام لیا. ہاتھ تو اب کبھی نہیں چھوڑنے والا تھا، اتنا تو طے تھا. رات گہری ہو رہی تھی. سلطان شاہ اپنے کمرے میں بیڈ پر گہری نیند میں سو رہا تھا جب اچانک اسے اپنے ہاتھ پر کچھ نرم سا احساس ہوا. ماتھے پر بل ڈالے اس نے ذرا سا کروٹ لی تو اسے لگا کوئی اس کے برابر میں ہو. حیرت سے اس نے آنکھیں کھول کر اپنے پہلو میں دیکھا جہاں انیزا گہری نیند سو رہی تھی. انیزا کو اپنے پہلو میں اتنے قریب سوئے دیکھ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا. انیزا اٹھو، یہاں کیوں سو رہی ہو؟ مجھے اس والے بیڈ پر سوتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے. پلیز سلطان، مجھے تم اپنے ساتھ سونے دو نا. سلطان شاہ کے گرد بازو باندھے وہ آنکھوں میں آنسو بھرے اتنی معصومیت سے بولی. پھر سلطان شاہ کو اس پر پیار آیا تھا. ہولے سے اس کے گال تھپ تھپاتے وہ اس بات میں سر ہلاتا. اس کے چہرے پر آئے بال سمیٹ گیا. اچھا ٹھیک ہے، سو جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ اسے یقین دلا رہا تھا اور اس ننھے سے وجود کو واقعی یہ بات ذہن نشیں ہو گئی تھی کہ سلطان شاہ اسے کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا. کمرے میں رہتے رہتے وہ بور ہونے لگی تھی. سلطان شاہ نہ جانے کہاں گیا ہوا تھا. تھک کر وہ باہر آئی جہاں سب موجود تھے. ڈر بھی تھا لیکن پھر ہمت کرتے وہ سیڑھیاں اترتے نیچے گئی تھی جہاں سمن اسے دیکھ غصے سے پاگل ہو گئی. ایک جھٹکے سے سمن اس کے قریب پہنچی اور اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مار گئی. ہمت کیسے ہوئی تیری اس کمرے سے نکلنے کی؟ ہاں، تو اور تیرا باپ دونوں میرے شوہر کے قاتل ہیں. تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے تک نہیں دیکھنا چاہتی. دفع ہو جائے یہاں سے. سمن کی اس کلر بڑی طرح مارنے پر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے. اس سے پہلے وہ مزید اسے مارتی. اچانک ہی سمن کا ہاتھ سلطان شاہ کی سخت گرفت میں آیا تھا. چچی جان، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میری بیوی سے دور رہیے گا، اسے مت ماریے گا، لیکن نہ جانے کیوں آپ سنتی نہیں ہیں میری بات. آئندہ میری بیوی پر ہاتھ مت اٹھائیے گا ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا. واہ سلطان شاہ واہ، اپنے چچا کی محبت کا یہ صلہ دے رہے ہو تم کہ ہمیں اس کے قاتل کی بیٹی کی وجہ سے تم میرے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہو. سلطان شاہ کی بات پر سمن کا دماغ خراب ہوا تھا. آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھے، لیکن میں ایک بچی کے ساتھ ظلم ہرگز نہیں ہونے دوں گا. انہیں کہتا وہ انیسا کا ہاتھ تھامے گھر سے نکلتا چلا گیا. وہ اسی لیے اپنے شہر والے اپارٹمنٹ میں لے آیا تھا. وہ جانتا تھا جب تک وہ حویلی میں رہے گی ان سب کے ظلم کا شکار ہوتی رہے گی. اس کے نکاح کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور اب وہ اس کے ساتھ تھی اور سلطان شاہ اپنی ملکیت کو محفوظ رکھنا اچھے سے جانتا تھا. وہ روز صبح آفس کے لیے جاتا اور پھر واپسی پر اس نے بہت ساری چیزیں لے کر آتا. وہ خوش تھی، بہت خوش. سلطان کے ساتھ اس کی دوستی پکی ہوتی جا رہی تھی. سلطان کے بغیر اس کا دن گزرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا. سلطان نے اس کو کافی ساری بکس لا کر دی تھی. اس کے پاس سلطان کے لیپ ٹاپ کی ایکسس بھی تھی جس پر وہ اپنی مرضی کی موویز دیکھتی تھی، کارٹون دیکھتی تھی. وہ بھول گئی تھی کہ وہ ونی ہو کر آئی ہے. وہ دونوں ایک دوسرے کے عادی ہوتے جا رہے تھے. ان دونوں کو شہر آئے ہوئے 5 ماہ ہو گئے تھے. اس دوران سلطان شاہ بمشکل 2 بار گاؤں گیا تھا. کام بڑھتا جا رہا تھا جب ایک دن اچانک اس کے پاس گاؤں سے کال آئی. ہیلو بابا جان، سب خیریت تو ہے؟ سلطان شاہ اپنی بیوی کو لے کر واپس حویلی آؤ. طیب خان نے تمہارے چچا کا کیس پولیس کے حوالے کر دیا ہے اور کچھ ایسے ثبوت سامنے آئے ہیں جس کی وجہ سے طیب خان نے اپنی بے گناہی کا دعویٰ کیا ہے. کل ان سب نے ہمیں پنچایت میں بلایا ہے. صابر شاہ کی بات پر سلطان شاہ کو سمجھ نہیں آیا. کیا سب خیر ہو؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ وہ فوراً سے انیسا کو لیے گاؤں کے لیے نکلا تھا. پنچایت میں اس وقت سبھی لوگ جمع تھے، خاص طور پر شہباز خان اپنے اہلکار کے ساتھ وہاں موجود تھا. انیسا سلطان شاہ کا ہاتھ تھامے اس کے پیچھے کھڑی تھی. وہ سلطان شاہ صاحب دور نہیں جانا چاہتی تھی. سرپنچ صاحب، میں شہباز خان ایک پولیس والوں جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ اس لیے میں نے رشید خان کے قتل کیس کی اچھے سے تفتیش کی ہے اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ طیب خان کی گولی سے رشید خان کا قتل نہیں ہوا. ان کے گھر سے جو بندوق چرائی گئی تھی وہ دراصل طیب خان کی تھی ہی نہیں. شہباز خان کی بات پر سب کو سانپ سونکھ گیا. انسپکٹر صاحب، آپ کھل کر اگر اپنی بات رکھیں گے تو ہمیں آسانی ہوگی. سلطان شاہ کی بات پر شہباز خان نے سر ہلایا. قاتل بہت ہوشیار تھا سلطان شاہ.
وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرے، رشید خان بھی مر جائے اور طیب خان بھی جیل میں سڑے اور وہ اکیلا ہر چیز پر راج کرے۔ شہباز خان نے سارے ثبوت سلطان شاہ کے آگے رکھے، جس میں یہ بات واضح تھی کہ طیب خان بے گناہ تھے، انہوں نے رشید شاہ کا قتل نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ طیب خان بے گناہ نکلے ہیں، تو طیب خان اپنی بیٹی واپس مانگتے ہیں، جسے ونی کیا گیا تھا کہ طیب خان کو قاتل سمجھا جا رہا تھا، لیکن جب وہ قاتل ہے ہی نہیں تو ان کی بیٹی کو اب ونی ہونے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات پر سلطان شاہ نے اپنے پاس موجود اس چھوٹی سی بیوی کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما۔ یہ وقت بھی آنا تھا، اس نے سوچا نہیں تھا، لیکن اسے ایک مشکل فیصلہ کرنا تھا، بنا کسی سے پوچھے، بنا کسی سے مشورہ کیے۔ اس نے آہستہ سے اس لڑکی کا ہاتھ اس کے باپ کے ہاتھوں میں دے دیا۔ انیزہ نے تڑپ کر اسے دیکھا، وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ سلطان شاہ، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے واپس مت بھیجو۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اس کا ہاتھ تھامے رو رہی تھی، مگر وہ اپنا ہاتھ جھٹک گیا۔ میں اب تمہارا دوست نہیں ہوں، تم جاؤ اپنے بابا کے ساتھ۔ سنگ دلی سے کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اپنے بابا کے بازو میں روتی وہ سسکتی رہی، اس انسان کو پکارتی رہی جو اس کا پہلا دوست تھا، مگر وہ اب اس کے لیے وہاں نہیں تھا۔ سلطان شاہ نے اس بار ایک بار بھی پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا، اسے ڈر تھا اگر وہ پیچھے دیکھے گا تو پتھر کا ہو جائے گا۔ اس بچی سے انسیت اسے اس موڑ پر لا کھڑا کرے گی، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، لیکن سب سے پہلے وہ اس کی ذمہ داری تھی۔ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی، وہ اس کا فائدہ اٹھانے کا تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ سلطان شاہ تھا، غلط کام نہیں کرتا تھا۔ اس نے دل پر پتھر رکھا، اس لڑکی کے مستقبل کے لیے اسے اس کے باپ کے حوالے کر دیا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وقت آنے پر وہ اسے واپس اپنے پاس لے آئے گا، وہ بھی پورے حق سے۔ 8 سال بعد۔ انیسہ جلدی آؤ، تمہارے بابا کو لیٹ ہو رہا ہے بیٹا، جلدی آؤ، تمہارا پیپر ہے آج۔ مہک بیگم کی آواز پر تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہ نیچے آئی۔ وہ 18 عبور کر چکی تھی۔ 20 سالہ انیسہ ایک خوبصورت دوشیزہ میں تبدیل ہو چکی تھی، جس کا حسن آج بھی ویسے ہی معصومیت کا حامل تھا جیسے 8 سال پہلے تھا، مگر وہ صرف یہ تھا کہ اب ان آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہیں تھی، یہ آنکھیں اداس ہو گئی تھیں، اس انسان کے لیے جو 8 سال پہلے اس سے دستبردار ہو چکا تھا۔ اور یہ آ گیا ہے، مگر اس لڑکی کے دل میں وہ آج بھی موجود ہے۔ وہ اس وقت یونیورسٹی میں تھی اور بزنس پڑھ رہی تھی۔ وہ ایک کامیاب انسان بننا چاہتی تھی تاکہ ایک بار پھر کوئی اس کا ہاتھ یوں ہی نہ چھوڑ کر چلا جائے۔ بچپن کے واقعات نے اس کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا تھا۔ وہ یونیورسٹی آئی تو دعا اور علینا اس کی منتظر تھی۔ کہاں رہ گئی تھی نیزا؟ یار ٹریفک میں پھنس گئی تھی۔ تم لوگ بتاؤ، تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ سب خیریت تو ہے نا؟ سب خیر ہے، تمہیں پتا اچھا تو ہے آج ہمیں وزٹ پر جانا تھا۔ کر رہا ہوں، ایک بات تو میں بالکل نہیں بھول گئی تھی کہ ہمیں جا رہا ہوں۔ اچھا ہو تم نے مجھے یاد دلا دیا۔ پھر سر نے کہا بولا کہ کب تک جانا ہے ہم لوگوں نے؟ بس تھوڑی دیر میں نکلنا ہے۔ چلو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں۔ میں نے سنا ہے وہ شخص اس دنیا کا سب سے ٹاپ کا بزنس مین ہے۔ اگر اس کے آفس میں ہمیں انٹرنشپ مل گئی نا تو ہماری تو دن بن جائیں گے، یقین کرو۔ علینا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا، جس پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ اپنے پورے بیچ کے ساتھ گاڑی میں سوار ہوئی، جہاں ایک دھماکہ اس کا منتظر تھا۔ وہ لوگ عالی شان عمارت کے سامنے آ کر رکے۔ سر کے ہمراہ وہ اندر بڑھی تھی۔ آج انہیں اس آفس کا ٹور دیا جانے والا تھا۔ بزنس پڑھنا اس کا خواب تھا اور وہ آج پورا ہو گیا، اسے ایسا لگ رہا تھا۔ آ جائیں سر، اپنے آفس میں آپ سب کا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس لڑکی کی بات پر وہ سب آگے بڑھتے گئے۔ سر کے ہمراہ وہ اندر بڑھی، اس آفس میں داخل ہوئی۔ یہ کمرہ اتنا شاندار ہے تو بندہ کتنا شاندار ہوگا۔ دعا کی بات پر انیسہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ ان دونوں کی ٹانگ لڑکوں پر ہی ٹوٹتی تھی۔ سب کے ہمراہ وہ اس انسان کا انتظار کرنے لگی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، دیری کے لیے معذرت۔ آواز پر انیسہ نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا۔ وہ شخص جو عجلت میں اندر داخل ہو رہا تھا، جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ 8 سال بعد، ہاں پورے 8 سال بعد
وہ اسے اپنے سامنے دیکھ رہا تھا، جسے ڈھونڈنے کی کوشش وہ نہ جانے کتنے سالوں سے کرتا آیا تھا۔ پنچایت کے فیصلے کے بعد طیب خان اپنی فیملی کے ساتھ نامعلوم جگہ پر شفٹ ہو گئے تھے۔ ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ انہیں نہیں ملے، اور آج قسمت ان دونوں کو ایک بار پھر ایک دوسرے کے مقابل لے آئی تھی۔ انیسہ نے اسے دیکھ ناراضگی سے رخ موڑ لیا، اور اس کی یہ حرکت سلطان شاہ کا دل چیر کر رکھ گئی تھی۔ پورے ٹائم وہ ایسے ہی رہی، اور سلطان شاہ اس کا بس چلتا تو آس پاس موجود سبھی لوگوں کو غائب کر دیتا۔ اگلے دن یونیورسٹی میں خبر اس کی منتظر تھی، اور وہ یہ تھی کہ اسے شاہ انٹرپرائزز میں انٹرنشپ کے لیے چن لیا گیا تھا۔ اس خبر نے اسے آگ لگا دی تھی۔ بنا انجام کی پرواہ کیے وہ آندھی طوفان بنی اس کے آفس میں داخل ہوئی تھی۔ گارڈز کے روکنے پر اس کی اسسٹنٹ نے اسے اشارہ کیا۔ غصے سے کھولتے وہ سیدھا سلطان شاہ کے روم میں آئی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تم یہاں ضرور آؤ گی، اسے اپنے سامنے دیکھ وہ مسکرایا۔ ہمت کیسے ہوئی آپ کا انٹرنشپ کے لیے میرا نام لینے کی؟ غصے سے کھولتے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی، جو مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمت تو میری بہت ہے، بس موقع نہیں ملا مجھے۔ 8 سال پہلے آپ کی ہمت دیکھ چکی ہوں میں، کتنی ہمت ہے آپ میں۔ اپنی بات پر سلطان شاہ کے چہرے پر آئی مسکراہٹ سمٹی، مگر وہ فوراً خود کو سنبھال گیا۔ اگر 8 سال پہلے وہ فیصلہ لیتا تو تمہیں سامنے یوں کھڑی نہ ہوتی مائی ڈیئر وائف۔ اس کے مائی ڈیئر وائف کہنے پر استہزائیہ مسکراہٹ انیسہ کے چہرے پر بکھری۔ وائف، واو، 8 سال بعد آپ کو یاد آ رہا ہے کہ آپ کی کوئی بیوی بھی ہے؟ مجھے تو ان 8 سالوں میں ایک بار بھی نہیں بولا کہ میری کوئی بیوی ہے۔ ہاں، میری بیوی کو ضرور شاید یہ بات بھول گئی کہ میں اس کا شوہر ہوں، تبھی تو چھپ کر بیٹھی تھی۔ اگر اس بار میرے سامنے نہ آتی تو آپ تو شاید مجھے کبھی ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہ کرتے۔ انیسہ کی بات پر اس نے کرب سے اسے دیکھا، جو ہر ایک سے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرتا آیا تھا۔ تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھ لو۔ آج شام تمہارے گھر آؤں گا تمہاری رخصتی لینے، اور اس بار مجھے تمہیں لے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تب تم چھوٹی تھی اور تمہارے بابا حق بجانب تھے، اسی لیے میں پیچھے ہٹ گیا تھا، مگر اس بار میں حق پر ہوں۔ تم میری ہو اور تمہیں مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ کی خوش فہمی ہے یہ، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، یاد رکھیے گا۔ اسے کہتے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ گھر آنے کے بعد وہ ایک پل بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکی تھی۔ بار بار سلطان شاہ کے الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ شام ہوتے ہی اسے گھر کی بیل بجی، دل زور سے دھڑکا تھا، مگر اس نے کمرے سے باہر جانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ باہر نہ جانے کیا باتیں ہو رہی تھی، کون تھا، اس نے جاننا نہیں چاہا۔ کچھ ہی دیر میں مہک بیگم اندر آئیں۔ اپنا سامان پیک کر لو، سلطان تمہیں لینے آیا ہے۔ ان کی بات پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، آپ انہیں جا کر منع کر دیں۔ جو ایک بار مجھے چھوڑ چکے ہیں، اب میں ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی۔ سلطان نے تمہیں نہیں چھوڑا تھا، بلکہ میں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ تمہیں چھوڑ دے۔ وقت آنے پر میں تمہیں خود اس کے ساتھ روانہ کر دوں گی، اور اب وقت آ گیا ہے۔ ان کی بات پر اس نے چونک کر اپنی ماں کو دیکھا۔ آخر آپ لوگ میرے پیٹ پیچھے کیا کھیل کھیل رہے ہیں؟ آخر کن کن باتوں سے میں انجان ہوں؟ ایک بار مجھے بتانا پسند کریں گے آپ لوگ؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ 8 سال پہلے تمہارے بابا سلطان سے ملے تھے، اور میں بھی۔ تمہارے بابا نے اپنی بے گناہی اس کے سامنے ثابت کی تھی، اور تمہیں اس سے مانگا تھا، اور وہ شخص تمہیں چھوڑنے پر راضی نہیں تھا، مگر تمہارے بابا نے اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وقت آنے پر ہم تمہیں اسے دے دیں گے، مگر تب تک وہ ایک بار بھی تم سے رابطہ نہیں کرے گا اور یہ کوشش نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہم ایسی جگہ آ گئے جہاں سلطان شاہ تم سے رابطہ نہ کر سکے، تم تک پہنچ نہ سکے۔ لیکن شاید ہماری ساری کوششیں بیکار گئیں۔ اس کی محبت جیت گئی کہ وہ تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں تک آ گیا، اور تم اسے مل گئی۔ ہم تمہیں نہیں روک سکتے اس کے ساتھ جانے سے، تمہیں اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ ان کی بات پر بس وہ اسے دیکھے گئی تھی۔ سلطان شاہ کی گاڑی میں بیٹھی وہ مکمل طور پر خاموش تھی۔ گاڑی سلطان شاہ کے اپارٹمنٹ کے سامنے رکی تو وہ گاڑی سے اتر کر اس کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے گاڑی سے نکالا۔ اس لمحے اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دیکھ اس کے دل میں عجیب سے احساسات جاگے تھے۔ وہ سیدھا پھر اپنے روم میں آیا تھا جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میں نے سوچا تھا جب تم مجھے ملو گی تو میں تمہارا انہی پھولوں سے استقبال کروں گا۔
لیکن ان پھولوں کو دیکھ کر مجھے احساس ہو گیا کہ تم ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہو اور تمہاری مہک ان سے زیادہ دل فریب ہے۔ اس کے چہرے سے بال سمیٹتے وہ اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کر گیا۔ انیسہ نے اس سے فاصلہ بنانا چاہا مگر وہ اس کی کوشش ناکام بناتا اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ انیسہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ معافی مانگنا چاہتا ہوں تم سے، جو کچھ میں نے کیا، لیکن میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں تمہارے بابا کو تم سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ تم بہت چھوٹی تھی۔ میں تمہارا بچپن برباد کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جانے انجانے میں تمہاری تکلیف کا باعث بن گیا تھا، میں جانتا ہوں، لیکن میں دل سے یہ سب نہیں چاہتا تھا۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک نئی شروعات کریں جہاں سے ہم دونوں اور ہماری محبت ہو۔ اور میں یہ کیسے یقین کر لوں جب آپ مجھے دوبارہ نہیں چھوڑیں گے؟ میں سانس لینا چھوڑ دوں گا لیکن تمہیں نہیں چھوڑوں گا، یہ میرا دل سے وعدہ ہے۔ کوئی بھی ہمارے درمیان آ جائے ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ اس کے ہاتھوں پر اپنے لب رکھتے وہ ایک سرد لہر اس کے پورے وجود میں دوڑا گیا۔ سلطان شاہ، میں جانتا ہوں ناراض ہو مجھ سے، مگر ایک موقع تو دے سکتی ہو نا۔ میں تمہاری ساری باتیں مانوں گا، جو سزا دو گی دل سے قبول ہوگی، بس ایک بار معاف کر دو۔ وہ 28 سالہ شخص اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا اور اس سے محبت مانگ رہا تھا۔ میں آپ کو معاف کر دوں گی، لیکن میری ایک شرط ہے، جو کہو گی وہ مانوں گا۔ جان مانگو گی تو کہو، جان بھی دے دوں۔ اس کے پوچھنے پر انیسہ نہ میں سر ہلانے لگی۔ اب مرنے کی باتیں کریں گے تو میں چلی جاؤں گی واپس۔ اس کی ناراضگی بھرے انداز پر مسکراتا اسے اپنے قریب کرتا اسے باہوں میں بھر گیا۔ سلطان شاہ کی قربت میں سکون تھا۔ سلطان شاہ کے گرد بازو باندھے اس نے سلطان شاہ کے سینے پر سر رکھا تھا۔ میں نے اتنی جلدی معاف نہیں کیا ہے، بس آج کے لیے معاف کیا ہے، کل صبح سے دوبارہ سے ناراض ہو جاؤں گی میں۔ اس کی بات پر ہنستے سلطان شاہ نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ روز ناراض ہو جانا میری جان، میں روز مناؤں گا، بس مجھ سے دور جانے کی بات مت کرنا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے وہ اس کے گال پر لب رکھتے اس کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ سلطان شاہ کی قربت میں مہکتی وہ ساری ناراضگی بھول گئی تھی، کیونکہ وہ واحد شخص تھا جس نے اس کے بچپن کو تباہ ہونے سے بچایا تھا۔ وہ بدلے میں اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ظلم کر سکتا تھا، اس کی معصومیت تباہ کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، مگر اس نے اس کی معصومیت کو ختم ہونے سے بچا لیا تھا۔ سلطان شاہ اس کا محسن تھا، وہ اس سے ناراض ہو سکتی تھی مگر نفرت تو کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی، مر کر بھی نہیں۔ وہ شخص اس کے دل میں آج بھی پہلے ہی کی طرح براجمان تھا۔ میں تمہارا ہر خواب پورا کروں گا۔ آج سے تمہارے سارے خواب پورے کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد پر انیسہ نے آگے بڑھ کر سلطان شاہ کے گال پر لب رکھے، اور محبت کرنا میری ذمہ داری۔ اس کے گرد حصار باندھے وہ آسودگی سے مسکراتی۔ زندگی حسین سے حسین تر ہو گئی تھی۔ بزنس کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد سلطان شاہ نے انیسہ کی خواہش پر شادی کی تقریبات ایک بار پھر کی تھی، جس میں دونوں خاندانوں نے شرکت کی تھی۔ ان دونوں کی محبت سالوں پرانی نفرت ختم کر گئی تھی۔ رشید شاہ کو مارنے والا شخص سلاخوں کے پیچھے اپنی بچی کچی زندگی گزار رہا تھا۔ زندگی ان پر مہربان ہو چکی تھی۔ سلطان شاہ اسے کامیاب دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ سلطان شاہ کے انڈر کام کرتی بزنس سیکھ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ آنے والے وقتوں میں وہ بھی سلطان شاہ کا سہارا بن سکے، جیسے وہ اس کا سہارا تھا۔ اس کے سامنے چٹان کی طرح موجود تھا۔ آزمائشیں ختم ہو چکی تھیں۔ اچھا وقت آ گیا تھا جہاں صرف محبت ہی محبت تھی۔ نفرتوں کی اب ان کی دنیا میں کوئی گنجائش نہیں تھی۔